السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں ایک خبر جو تھی وہ گئی اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہو پائی، اور وہ خبر تھی کہ پاکستان کی سے چلنے والے 20 کے قریب جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو بین کیا گیا۔ ان 20 یوٹیوب چینل کے اندر کنٹینٹ کیا تھا؟ اس کے اندر لایانی اور بے معنی قسم کی باتیں تھیں۔ ہمارے جو برخوردار بچے ہیں ہم نے کہتے تھے یار آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو دو ایک کو یہ جب جانتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے سے ہمیں نا موبائل پہ ڈالر نکال کے دکھانا شروع ہوتے کہ دیکھو کتنے ڈالر بنے۔ آپ بے بنیاد بات کریں، آپ لایانی قسم کا جھوٹ بولیں، آپ یہ کہیں کہ ترکی کی فوجیں جو ہے وہ نئی دلی میں پہنچ گئی ہیں اور بھارتی فوجیوں کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو ایسے بہت سارے ذہنی مریض ہیں جو اس بات کے اوپر ہز اٹھانے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس کو دیکھیں گے، اور آپ کا جو ویوز ہیں وہ 10 لاکھ 9 لاکھ سے کراس کر جائیں گے، اور حقیقت ٹی وی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور وہ بے بنیاد اور لایانی باتیں اور لایانی گفتگو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں نہیں ملینز میں جا چکے۔ یہ چیز ہوئی، اچھا یہاں تک یہ ٹھیک تھی، کچھ نے کیا، پھر پتہ چلا کہ یہ یوٹیوب نے انڈین گورنمنٹ کی شکایت کے اوپر کیا ہے، کیونکہ یہ سارے جو تھے ان کے اندر ون کامن پوائنٹ تھا کہ انڈیا بیشنگ کرتے تھے، تو ظاہر ہے اگر ان کے خلاف کوئی اور بولے گا تو وہ تو پکا انڈیا کا ایجنٹ ہوا۔ میں نے کہا ہم چونکہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ان کی طرف سے پہلے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، تو اس پہ اوپر ٹیکنیکلی اس کے اوپر بات کی جائے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ انڈین گورنمنٹ کی شکایت کے اوپر بین ہوا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اتنے دیدہ دلیر تھے کہ وہ آ کے انہوں نے باقاعدہ ولاگ کیے کہ جناب یہ چونکہ کسی اور جگہ پہ جا کے میسج پوسٹ کیا کہ چونکہ ہم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، ماما تو رہن دے ساڈا مقدمہ نا، ہم خود ہی لڑ لیں گے، وہ مقدمہ لڑ رہے تھے۔ اب یہ جب ایشو میں سوچ رہا تھا تو مجھے 2 سال پرانی ایک DW کی ایک ویڈیو یاد آ گئی، اور اس ویڈیو کے اندر ایک جو تھا وہ خبر پھوڑی گئی تھی، اور عمر علی ایک بچہ برخوردار جو تھا وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا بتا رہا تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک کمپنی ہے سینڈ وائن کمپنی جو ہے، جس کے جو چیف اسٹریٹجک آفیسر ہیں، آپ کو تصویر بھی ان کی نظر آ جائے گی اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب نے چاہا تو وہ ہے، لیکن اس کا ایک گروپ ہے، یہ کینیڈا کی کمپنی ہے، اور یہ انٹرنیٹ کو سکین کرنے کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اور جب یہ کانٹریکٹ پاکستان حکومت نے دیا تھا تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انٹرنیٹ پہ موجود جو کنٹینٹ ہے، بھلے وہ آپ کی واٹس ایپ کال ہے، بھلے آپ کی کوئی بھیجی گئی انکرپٹڈ میسج ہے، کوئی ای میل ہے جو آپ نے 1 to 1 جو 1 on 1 ہوتا ہے کمیونیکیشن، وہ تو محفوظ ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ محفوظ نہیں رہ گئی۔ اس سے پہلے یہ جو کمپنی ہے یہ مصر اور ترکی کے اندر اپنا پیغام جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ اپنا سسٹم جو ہے ایکسپورٹ کر چکی ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ ترکی سے ہم آگے اگر چلیں تو اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے اندر ایک کمپنی رجسٹرڈ تھی پیگسس، اور پیگسس جو تھی وہ ایک ایسا سافٹ ویئر چلاتی ہے جو کہ دنیا بھر کے اندر جن موبائل کو آپ ٹارگٹ کر لیں یا جن کنیکشنز کو، ان کا پورا ڈیٹا کرتا ہے، لیکن یہ تو بظاہر بتایا گیا ہے، لیکن اصل میں وہ بہت ہی بڑا ہے سسٹم ہے، جس کے تحت اور بہت سارے لوگوں کو بیک وقت وہ اسکین کر سکتی ہے، یا ان کی تمام کمیونیکیشن جو ہے بھلے وہ کسی بھی سافٹ ویئر کے ذریعے ہو ان کو کر سکتی ہے۔ لیکن سوال اس وقت اٹھا جب پیگسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے برطانیہ کے اندر جس بینک نے سرمایہ کاری کی تھی اس نے لیکویڈیشن فائل کر لی، اور وہ لیکویڈیٹ ہو کے غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا کہ جناب یہ ہماری کمپنی نہیں ہے، انہوں نے ایز اے آف شور کمپنی یہاں پہ رجسٹر کیا ہوا ہے، اصل میں یہ انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے۔ ایگی گل ہوئی کہ اصل میں اس کے اندر سرمایہ کاری انڈینز کی تھی وایا دیٹ بینک،
جو کہ برطانیہ میں لیکویڈیٹ ہو گیا، اور یہ ہمارے ہاں تو صرف رجسٹر ہوئی تھی اس لیے کیونکہ ایشو پڑ گیا نا، جو انسانی حقوق ہیں، جو آزادیاں ہیں کمیونیکیشن کی، ان کا ایشو پڑ گیا نا کہ بھائی جان یہ سافٹ ویئر کون کون لگا رہے ہیں. اچھا یہ سافٹ ویئر چائنا بہادر نے بھی لگا رکھا ہوا ہے، یہ یا اس طرح کا سافٹ ویئر جو ہے انہوں نے بھی لگا رکھا ہوا ہے. مصر اور ترکی کی میں آپ کو بات بتا چکا ہوں، انٹرنیٹ کو پوری طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے ذریعے. اب اگر یہ سسٹم پاکستان میں لگا ہوا ہے تو یہ والے جو مسائل ہیں، یہ والا جو کانٹینٹ ہے، یہ آن لائن کیسے جا رہا تھا؟ جو اتنی واہیات بکواسیات کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑوا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے اور یہ جا رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہماری مرضی سے جا رہا تھا. تو ہماری مرضی سے جا رہا کا فیکٹ یوں ثابت ہوا کہ جب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ایک ہی دم خبر ایک ہی وقت میں فلیش کی گئی کہ جناب پاکستان کے اوپر سائبر اٹیک ہو گیا، اور پاکستان کی 20 یوٹیوب چینل جو ہیں ان کو یوٹیوب نے بین کر دیا ہے. پاکستان میں ایک ہی وقت میں تمام 46 کے 46 نیوز چینل پہ ایک ہی قوت ہے جو خبر بریک کروا سکتی ہے. تو ہمیں تو اس وقت ہی پتہ چل گیا کہ نہ صرف کی اپنی مرضی تھی بلکہ سرپرستی. ہاں سمجھا کریں. یہ جو سینڈ وائن کمپنی ہے یہ بہت بدنام کمپنی ہے، اس کے اوپر کینیڈا میں بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن آزادیوں کے حفاظت کے لیے ہم دنیا کے اندر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہماری ایک کمپنی ان آزادیوں کو کرب کرنے کے لیے، ان کو غصب کرنے کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے، اور یہ نہیں چلے گا. تو اس تمام جو سوچ بچار تھی میری، اور سوچوں کا جو باہمی آپس میں ایک تانتا تھا، اس کے بعد نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ آپ جس مرضی سے بات کر لیں، جس مرضی سافٹ ویئر سے بات کر لیں، آپ ٹیلی گرام سے کر لیں، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ سے کر لیں، آپ جو ہے میسیجنگ کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. لیکن بات یہاں پہ نہیں رکتی، بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سینڈ وائن کمپنی جو ہے اس نے وہ جس کی آج کل جو ہے ملک، جس کی ابھی ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو اس ملک کا نام میرے ذہن میں اکثر سلپ ہو جاتا ہے، اور جس کی آج کل رشیا کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، یوکرین جو ہے، یوکرین کے اندر اس کمپنی کو استعمال کیا تھا، اور اس کمپنی کی سہولیات لی گئی تھیں، اور اس کے بعد یوکرین کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے تھے. اور یوکرینین گورنمنٹ نے جب اس کی پوری تحقیقات کی تھیں تو لوگوں کو جو میسیجز آ رہے تھے، جب ان کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا تو پیچھے یہ کمپنی نکلی تھی. جس پوائنٹ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، ان مظاہروں کے پیچھے، لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کے پیچھے، لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کرنے کے پیچھے یہ کمپنی نکلی تھی. اور یہ کمپنی پاکستان کی حکومت نے اس کی خدمات باقاعدہ طور پہ 2 سال قبل حاصل کر لی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو میں نے اپنا ایک ولاگ کیا تھا کہ مائنڈ سیٹ اور لوگوں کے پرسیپشن کو ورچوئل ریالٹی کے ذریعے تبدیل کر دینے کا وہ جو پورا نظام ہے، ایک اس کی دم یہاں سے بھی پکڑی گئی ہے کہ یہ جو سینڈ ہے، کیا نام ہے جی اس کا، ہاں سینڈ وائن جو ہے، سینڈ اور وائن دونوں کٹھے، سینڈ وائن جو ہے اس کی خدمات جو یوکرین کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دے چکی ہے رشیا کے بہاف کے اوپر، اور یوکرین کے اندر جو اپریسٹ ہوا، جس کے نتیجے کے اندر یوکرین کے ایک حصے پہ، ایک بندرگاہ کے اوپر رشیا نے باقاعدہ بڑھ کے قبضہ بھی کر دیا، اور اس نے کریمیا وغیرہ کا علاقہ بھی لے لیا کہ یہاں پہ رشین بولنے والے رہتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ میکنگ تھی اس پروسیس کے لیے وہاں کے عوام کی، وہ اس کمپنی کے ذریعے کی گئی. پاکستان کے اندر جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا محکمہ لانچ کرنے کے بعد اس کمیونیکیشن کے اندر جس طرح کے سٹیکس پیدا ہو چکے ہیں، اس صورت میں سینڈ وائن کی موجودگی معنی خیز ہے. لیکن میں اس کو جوڑنا چاہوں گا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ جو ہے، جب آپ اس کو جوڑیں گے، ڈیٹا انالیسز کریں گے، اور ہر ووٹر کا اس کے پاس ڈیٹا انالیسز ہوگا، جو کہ ہاں وہ ہو چکا ہے، کیونکہ
جو اس وقت نادرا کے اوپر جو ایک بٹھایا گیا ہے ایجنٹ، وہ بھی تو غیر ملکی شہری ہے نا، تو وہ اس سارے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آیا نا میرے بھائی. تو وہ ڈیٹا تو ان کے پاس پہنچ گیا ہے جب اتنے سارے ووٹرز کا. اور کیا کرنا انہوں نے، مطلب انہوں نے جو ہمارے 6.5-7 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، ان میں سے 1-1.5 کروڑ کو ہی ادھر ادھر کرنا ہے نا، ان کا ہی مائنڈ اور ان کا ہی پرسیپشن چینج کرنا ہے نا، اور نتائج اپنی مرضی کے لے لینے. اور 1 کروڑ بھی میں زیادہ کہہ گیا ہوں، کیونکہ فی کانسٹیچوئنسی آپ نے 10 سے 15 ہزار کا ووٹ کا فرق ڈالنا ہے اور رزلٹ تبدیل ہو جانا ہے. تو یہ 50-60 لاکھ سے، اور ساری کانسٹیچوئنسی پہ تھوڑی کرنا ہے، 40 کے قریب سیٹوں کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے، اور یوں ایک نتیجہ آپ نے نکال کے دکھا دینا ہے. تو ارینجمنٹ پورے ہیں. اب دیکھیے پاکستان ان ارینجمنٹ سے بچ کے کیسے نکلتا. شوق بڑا ہے ان کو. IMF کے جو ایجنٹ ہے اس کو ساری فل پاور دے دی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. گورنمنٹ آف پاکستان نے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور یہ ڈیٹا بھی سینڈ وائن نامی کمپنی کو جہاں پہ دیا گیا ہے وہاں پہ بھی ہمارے ہمسائے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پائن سیدھے سے باؤ جا کے ان سے جفی ڈال لیں، ہو سکتا ہے وہی جفی ڈالنے پہ راضی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ادھر سے تو بڑی گرم جوشی ہے رہی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرنے، فہم کی صلاحیت عطا کرے، سمجھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی عطا کرے. میں کوئی کنسپیریسی تھیری لے کے حاضر نہیں ہوا تھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو باقاعدہ چھپ چکی ہیں، سال 2 سال سے انٹرنیشنل میڈیا پہ فلوٹ کر رہی ہیں. اور ایک دم جب کوئی نیا دھماکہ یا جھماکہ ہوتا ہے تو مائنڈ اس طرف چلا جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.